शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे तहरीरी व्लॉग देखने के लिए वक़्त देते हैं। इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और ये छोटी सी मजलिस हम बना रहे हैं, दोस्तों का इकट्ठ बना रहे हैं। इसमें आप अपने ख़यालात का इज़हार भी किया करें, व्लॉग पे अपना तबसरा भी किया करें ताकि उस पर भी डिस्कस हो सके। आज का हमारा मौजू है तामीर आखिरत से तामीर दुनिया का फ़लसफ़ा क्या है। आज हमने बात करनी है कि हम अपनी तामीर, अपनी ज़ात की तामीर, अपनी फैमिली की तामीर में अपनी आखिरत को कैसे तामीर कर सकते हैं। और ये फ़लसफ़ा मुसलमानों के यहाँ, हमारे यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपनी दुनिया की तामीर के साथ साथ अपनी आखिरत भी तामीर करनी है। चलते हैं आज के तहरीरी व्लॉग जिसका अन्वान है तामीर आखिरत से तामीर दुनिया। अगर आप दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद की आने वाली वीडियो भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। तामीर आखिरत में तामीर दुनिया, तहरीर तारिक उस्मानी। राना मोहम्मद अकरम इस्लामाबाद में सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। 2 रोज़ पहले उन्होंने इंसान के नुक्ता नज़र की तब्दीली और उसके फौरी जज्बात के हवाले से किसी का कौल मुझे शेयर किया था। कौल ये था कि सरे बाज़ार चलते हुए किसी ने मेरे टुखने पर डंडे से चोट लगाई। दर्द और गुस्से की कैफियत में पलट कर देखा तो वो एक नाबीना शख्स था जो अपनी लाठी से रास्ता टटोल रहा था। गुस्से की कैफियत झट से शफ़क़त और तरस में बदल गई और मैंने नाबीना शख्स का हाथ पकड़ लिया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान का नुक्ता नज़र तब्दील होता है तो जज्बात भी तब्दील हो जाते हैं। मेरे अपने वालिद ग्रामी आला हज़रत सूफ़ी मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी मुझे आखिरत से दुनिया की तामीर करने की तलकीन करते रहे और ज़ोर देते थे कि आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह से डरे और आखिरत की फ़िक्र रखते हुए अपनी ज़िंदगी की तामीर करे और इसी रहनुमा असूल में अपनी ज़िंदगी गुजारे। हकीकत है, सच है और मैं बड़े वाज़ेह तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मुझे कई दहाइयों तक आखिरत से दुनिया की तामीर करने की बात समझ ही नहीं आई। और ये भी सच है कि आज भी मेरे समेत लाखों मुसलमान आखिरत से दुनिया की तामीर के इस ईमानी नुक्ता नज़र, इस फ़लसफ़े से बहुत ही दूर हैं। और वो जिस दुनिया की तामीर कर रहे हैं उसमें आखिरत का
کوئی حوالہ نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تعمیر آخرت ہی میں تعمیر دنیا کا راز چھپا ہوا ہے۔ مجھے خود ذاتی طور پر اس بات کی سمجھ اس وقت آئی جب والد گرامی 90 سال کی عمر میں بیمار ہو کر بہت ہی کمزور ہو گئے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1 سال تک ان کی خدمت کرنے اور ان کی صحبت میں دن رات گزارنے کا موقع دیا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک عقیدہ آخرت سے زندگی کو سنوارنے پر زور دیتے رہے۔ وہ بتاتے تھے کہ انسان کی دین اور دنیا میں کامیابی اور ناکامی دونوں کا تعلق اس کی اپنی سوچ سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر عمل کی زندگی میں اس کو کوئی ہار ہو جائے تو وہ سوچ کی سطح پر کبھی نہ ہارے۔ ایسے آدمی کو کوئی بھی چیز کامیابی سے روکنے والی نہیں ہے، معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ غلطی کا اعتراف انسان کی ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ نئے حوصلے سے جیت میں بدل دیتی ہے۔ غلطی سے کھویا ہوا چانس اعتراف واپس کر دیتا ہے۔ آخرت کے عقیدے پر قائم مسلمان کے اندر سے گھمنڈ اور انانیت نکل جاتی ہے، گویا کہ اس کے اندر اختلاف کی جڑ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ آخرت کی منزل پر پورے یقین کے ساتھ کھڑا مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور حقیقی دنیا، ابدی دنیا، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ ایسے ہی لوگ رب کی عدالت میں سرخ رو کہلائے جائیں گے، جنہوں نے تعمیر آخرت سے تعمیر دنیا کو جانا۔ تعمیر دنیا سے تعمیر آخرت نہیں، تعمیر آخرت سے تعمیر دنیا کو جانا۔ انسان کی اقتصادی ترقی اور سچے مسلمان کے آخرت پر ایمان کے حوالے سے مولانا وحید الدین خان نے اپنے ایک پیرائے میں انسان کی اس دائمی تعمیر، ہمیشہ قائم رہنے والی تعمیر کو اس طرح بیان کیا ہے۔ آخرت کا عقیدہ انسانی شعور کو بیدار کرنے کی سب سے کامیاب تدبیر ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو غیبی حقیقتوں کے بارے میں حد درجہ احساس ہو جائے۔ جس آدمی کا شعور اتنا بیدار ہو کہ وہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو اور بھی زیادہ دیکھنے والا بن جائے، آخرت کوئی رسمی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ انسان کے شعور کو آخری حد تک جگا دینے والی سب سے بڑی انقلابی تدبیر ہے۔ آخرت کے عقیدے سے سنجیدگی اور احتیاط پیدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو سوچنے والا اور حقیقت پسند انسان بناتا ہے۔ ایسا آدمی ہر معاملے کو اس کے انجام کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ وہ چیزوں کو ان کی اصلیت اور واقفیت کے اعتبار سے جاننے لگتا ہے، نہ کہ محض ان کی ظاہری صورت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ سب سے زیادہ باشعور انسان بن جاتا ہے۔ وہ دنیا سے لے کر آخرت تک تمام چیزوں کو خدا کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اقتصادی ترقی ہمیشہ 2 چیزوں کا نتیجہ ہوتی ہے: محنت اور دیانتداری،
اور آخرت کے عقیدہ سے یہ دونوں چیزیں کمال درجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کو بتاتا ہے کہ خدا کے یہاں صرف سچائی اور اخلاص کی قیمت ہے، جھوٹ اور فریب کی اس کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس طرح جو شخص حقیقی معنوں میں آخرت پسند ہو جائے وہ اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر محنتی اور دیانتدار بن جاتا ہے، اور جس شخص کے اندر یہ دونوں خصوصیات پیدا ہو جائیں وہ صفر سے آغاز کر کے بھی بڑی بڑی ترقیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اقتصادیات کی دنیا میں کسی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ محنت اور دیانتداری ہے، اور یہ دونوں چیزیں آخرت کے عقیدہ کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ جس شخص کے اندر آخرت کا احساس ہوگا اس کے اندر لازمی طور پر محنت بھی ہوگی اور دیانتداری بھی، اور وہ سچا انسان ہوگا۔ تعمیر آخرت سے تعمیر دنیا کا یہ فلسفہ تحریری مضمون میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعمیر آخرت سے تعمیر دنیا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔